زمانے والوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. کیا میسج؟ کہ یہ دیکھو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا. کیا پوچھا؟ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم تھا کیا ہے، نہیں معلوم تھا کیا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے. ملا پوچھے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ عصا ہے، لکڑی ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ کیا ہے، میں بولوں گا چشمہ ہے. آپ پوچھیں گے سر میں کیا، میں کہوں گا ٹوپی ہے. اللہ نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا میرے ہاتھ میں عصا ہے، میرے ہاتھ میں لکڑی ہے. مگر موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے. کیا جواب دیا موسیٰ نے؟ پروردگار میں اس سے بھیڑیا چراتا ہوں. مالک میں اس سے سمندروں میں راستے پیدا کرتا ہوں. مالک میں اس سے معجزات دکھاتا ہوں. مالک میں اس سے اژدہا بناتا ہوں. مالک میں اس سے جادو سحر کو ختم کرتا ہوں. مالک میں اس سے دریاؤں میں راستے پیدا کرتا ہوں. میں کہوں گا موسیٰ اللہ پوچھ رہا ہے ہاتھ میں کیا ہے؟ بتا دے لکڑی ہے، عصا ہے. کیا جو بات تجھے معلوم کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ میں نے کہا تو اللہ پوچھ کیوں رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آج موسیٰ بتا دے کہ عصا کی فضیلت کیا ہے. آج موسیٰ بتا دے عصا کی فضیلت کیا ہے. جبریل نے کہا مجھے بھی معلوم ہے چادر کے نیچے کون ہے. اللہ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں آج اللہ بتا دے اہل بیت کی فضیلت کیا ہے. آج اللہ بتا دے اہل بیت کی فضیلت کیا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اے جبریل تمہیں نہیں معلوم ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس کے اندر فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اور یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ یعلم یا ملائکتو وسکان سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. گواہ ہو جاؤ میرے سارے ملائکہ، عرش کے سارے مخلوقات کہ میں نے جو آسمان کو بلندی دی، زمینوں کو پستی دی، دریاؤں کو روانی دی، سورج کو روشنی دی، پھولوں کو مہک دی، ان پانچوں کے صدقے میں جو چادر کے نیچے ہے. میں نے جو سورج کو روشنی دی، چاند کو چاندنی دی، آسمانوں کو بلندی دی، ہواؤں کو ٹھنڈک دی، پھولوں کو مہک دی، ستاروں کو چمک دی، دریاؤں کو روانی دی، زلیخا کو جوانی دی، آدم کو علم دیا، موسیٰ کو ہیبت دی، نوح کو تقویٰ دیا، یوسف کو جمال دیا، موسیٰ کو جلال دیا. یہ ان پانچوں کے صدقے میں جو چادر کے نیچے موجود ہے. پروردگار بات کیا ہے؟ محبت تو اہل بیت سے کر رہا ہے، بلندی آسمانوں کو دے رہا ہے. محبت اہل بیت سے کر رہا ہے، روشنی سورج کو دے رہا ہے. محبت اہل بیت سے کر رہا ہے، مہک پھولوں کو دے رہا ہے. محبت اہل بیت سے کر رہا ہے، چمک ستاروں کو دے رہا ہے. اللہ نے بتایا کہ دیکھو فقط محبت کرنا کافی نہیں ہے، محبت کا اظہار بھی ضروری ہے. تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں کہ فقط محبت کافی نہیں ہے، محبت کا اظہار بھی ضروری ہے. دیکھو جس سے محبت کرو اس کی محبت میں کچھ بناؤ. جس سے محبت کرو اس کی یاد میں کچھ مناؤ. میں نے اہل بیت سے محبت کی تو ان کی محبت میں آسمان بنا دیا، سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، جنت بنا دیا، کوثر بنا دیا. میں نے کہا پروردگار جن سے تو نے محبت کی ان سے ہم نے بھی تو محبت کی، مگر تجھ میں اور ہم میں فرق ہے. تو خدا ہے، ہم بندے ہیں.
تیرے اختیار میں تھا چاند سورج آسمان، تو نے آسمان بنا دیا، چاند بنا دیا، سورج بنا دیا، جنت و کوثر بنا دیا۔ اے اللہ ہم نے بھی اہل بیت سے محبت کی، ہم سورج تو نہیں بنا پائے، چاند تو نہیں بنا پائے، مگر تازیہ ہم نے بنایا، علم ہم نے بنایا۔ ہم چاند تو نہیں بنا پائے، سورج تو نہیں بنا پائے، مگر تازیہ ہم نے بنایا، علم ہم نے بنایا۔ تو نے جنت بنائی، امام بارگاہوں کو ہم نے بنایا، تو نے فردوس بنایا، کربلا کو ہم نے بنایا۔ ہم نے تعمیر کیا۔ یہ ہے محبت کا اظہار۔ اس لیے اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پوچھو، ان سے پوچھو۔ 2 مرتبہ ہے یہ آیت قرآن میں، فَاسْأَلُوا فَاسْأَلُوا، پوچھو پوچھو۔ یہی سبب ہے کہ جب میرا مولا آیا مسند خلافت پہ، مولا علی سے پہلے کسی نے دعویٰ نہیں کیا، پوچھو پوچھو۔ صرف علی نے کہا۔ اور آؤ تمہیں ایک منظر بھی دکھا دیتا ہوں میں، اور اسی پہ تقریر سماپت کر رہا ہوں۔ کیا منظر ہے میرے مولا کا، اے ہائے 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 ہائے۔ اچھا مسلمانوں، یہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، ہے نا؟ یہ ممبر کیا ہے؟ نبی کونین کا مسند۔ رسول اللہ جس ممبر پر بیٹھتے تھے وہ ممبر 4 زینوں کا تھا۔ کتنے زینوں کا تھا؟ 4۔ اور سب سے اوپر زینے پہ، چوتھے پہ، عرشے پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ جب نبی نے پردہ فرما لیا اور پہلی خلافت کا دور آیا، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جب ممبر پر چڑھے تو چڑھنے کے بعد چوتھے زینے پہ نہیں بیٹھے، تیسرے زینے پہ بیٹھ گئے۔ دیکھو یہ ہے تاریخ، یہ ہے ہسٹری۔ مولوی ہسٹری سے اسی لیے گھبراتا ہے کہ ہسٹری پڑھ کے اس کو ہسٹیریا ہو جاتا ہے۔ پہلے خلیفہ آئے، آ کر تیسرے مسند پر، تیسرے زینے پر بیٹھے۔ لوگوں نے کہا کہ اے خلیفہ وقت، تیسرے زینے پہ کیوں بیٹھے؟ کہا ارے چوتھے پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ جہاں نبی بیٹھتے ہوں وہاں میری اوقات نہیں ہے کہ میں بیٹھ جاؤں، اس لیے میں تیسرے زینے پہ بیٹھا۔ اب ان کی خلافت کا جب دور گیا، دوسری خلافت کا دور آیا، خلیفہ دویم کا دور آیا۔ جب وہ ممبر پر چڑھے تو چڑھنے کے بعد دوسرے زینے پہ بیٹھ گئے، سیکنڈ پوزیشن پہ۔ لوگوں نے پوچھا آپ دوسرے زینے پہ کیوں بیٹھے؟ کہا پہلے پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے، تیسرے پہ خلیفہ اول بیٹھتے تھے، لہذا دوسرے پہ میں بیٹھ گیا۔ اب جب ان کی خلافت کا بھی دور گیا، تیسری خلافت کا دور آیا، جب یہ ممبر پر چڑھے تو جانے کے بعد پہلے زینے پہ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا پہلے زینے پہ کیوں بیٹھے؟ کہا چوتھے پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے، تیسرے پہ وہ بیٹھتے تھے، دوسرے پہ وہ بیٹھتے تھے، لہذا پہلے پہ میں بیٹھ گیا۔ اب جب ان کی خلافت کا بھی دور گیا، کس کی خلافت کا دور آیا؟ کہا غالب کل غالب، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، شیر خدا، فاتح خیبر، فاتح خندق، امیر المومنین۔ میرا مولا اپنی بادشاہی شان سے چلا، مسجد میں داخل ہوئے، علی مجمع کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ منافقین نے ایک دوسرے کو کونی مارا، دیکھتے ہیں یہ کہاں بیٹھیں گے۔
کوئی جگہ تو بچی نہیں. اب میرا مولا چلا, ممبر کے قریب آیا, ایک مرتبہ پہلے زینے پہ پیر رکھا, پھر دوسرے زینے پہ پیر رکھا, پھر تیسرے زینے پہ پیر رکھا, جا کر چوتھے پہ بیٹھ گئے. عرشے پر بیٹھ کر علی ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے لگے. وہ علی چہروں کو دیکھ رہا ہے جس کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھتی ہے. تاریخی جملہ, چہرے کو دیکھا, کچھ کا چہرہ پریشان معلوم ہوا, پیشانی پہ پسینہ, تہوڑی پہ بل, چہرہ زرد. دیکھا, ممبر سے اشارہ کیا, کیا پرابلم ہے, پسینہ کس لیے, کھڑے ہو کر بتا. کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول یا علی. پہلے خلیفہ آئے, تیسرے پہ بیٹھے, دوسرے آئے, دوسرے پہ بیٹھے, تیسرے آئے پہلے پہ, آپ تو وہی بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. علی نے منافق کو دیکھا, دیکھ کر کہا ہے منافق, یہ لکڑی کا ممبر, یہ لکڑی کا ممبر, یہاں آ کر میں چوتھے پہ بیٹھ گیا جہاں نبی بیٹھتے تھے, تو پریشان ہو گیا. میں تو وہ علی ہوں جو دوش رسول پہ بھی بیٹھتا.